مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. الحمد لله كفى وسلام على عبده المصطفى وعلى آله ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العلی العظیم. محترم ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یا سیرت نبوی کا مطالعہ کرتے ہیں یا اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں مکی دور سے ہی یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتنہ انگیزی یا دشمنی میں مصروف تھے، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے قبلے کو بدلنے کا حکم دیا، تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا، تو اس کے بعد یہودیوں کی دشمنی شدت اختیار کر گئی، جس کے نتیجے میں یہودیوں نے اخلاقی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے اور عہد و پیمان کے اعتبار سے عہد شکنی کی، قانون کو توڑا، اخلاقیات سے گری ہوئی حرکت کی، جس کے نتیجے میں غزوہ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کے واقعات پیش آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بنو قینقاع یا بنو قینقاع کے یہودیوں کو اور بنو نذیر کے یہودیوں کو جلا وطن کیا، اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ انہوں نے کفار مکہ اور یہود غطفان کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف معرکہ آرائی کی، جس کے نتیجے میں غزوہ خندق کا واقعہ یا غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ کے ساتھ 10 سال کے لیے صلح کی، تو اب اسلام کے یا اعلاء کلمت اللہ کے لیے صرف 2 قومیں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، ایک یہود غطفان اور دوسرے یہود خیبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کے اواخر یا محرم کے اوائل، ذی الحجہ 6 کے اواخر یا محرم سن 7 ہجری کے اوائل میں یہ اعلان کیا کہ جو شخص اللہ کے کلمے کو بلند کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ تو 1600 صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے راستے پر چلے جو غطفان اور خیبر کے درمیانی راستہ تھا۔ جب آپ رجیع کے مقام پر پہنچے تو آپ نے اپنا رخ خیبر کی جانب موڑ دیا، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی حکمت عملی تھی، جس کو کعب بن مالک نے کہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی غزوہ لڑتے الا ورا بغیرہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریہ کیا کرتے تھے تاکہ منافقین کو پتہ نہ چلے، تاکہ دشمنوں کو پتہ نہ چلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کے علاقے میں پہنچے، خیبر جو کہ مدینے سے تقریباً 175 کلومیٹر دور شمالی علاقے جات میں واقع ہے، جہاں پر یہودیوں کی کھیتیاں بھی تھیں اور وہاں پر ان کی تجارتی مراکز بھی تھے، اور جس علاقے کے میں رہ کر یہودی مسلمانوں کے خلاف شر انگیزی، فتنہ پروری اور مسلمانوں کو ایذا رسانی وہاں سے پہنچایا کرتے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خیبر کے لیے آپ نے کوچ کیا اور خیبر کے علاقے کا محاصرہ کیا۔ مسلم شریف کی روایت میں تفصیلات کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے کہ غزوہ ذات الرقاع کے بعد
3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا، خیبر کا محاصرہ کیا اور خیبر کے علاقوں کو فتح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے علاقے میں پہنچے تو اس وقت خیبر کے یہودیوں کو پتہ نہیں تھا، البتہ یہ بھنک لگ چکی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کرتوت کی سزا دینے والے ہیں، اسی لیے وہ تیاری کیے رہتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مدد کی ہے 1 مہینے کی مسافت تک رعب بھیج کر۔ تو یہودیوں کو پتہ نہیں تھا، اچانک فوج آ گئی، یہودی افراد اپنے کام کاج کے لیے، کھیتی کے لیے قلعے سے باہر نکل رہے تھے، اچانک فوج کو دیکھ لیا اور انہوں نے کہا محمد والخمیس، محمد والخمیس۔ دوسری چیز یہ بات بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ خیبر کے علاقے میں تقریباً 10,000 سے زائد مسلح یہودی آباد تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کے ساتھ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا کی اللہم رب السماوات وما اضللنا ورب الارضین وما اقللنا اللہم انی اسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها ونعوذ بک من شر هذه القریة ومن شر اہلها۔ اے اللہ جو کہ آسمانوں کا رب ہے اور جن چیزوں پر آسمان سایہ فگن ہے اس کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے اور زمین جن چیزوں کو اٹھائے ہوئے ہے اس کا رب ہے، اس علاقے کی بہتری اور اس علاقے والوں کی بہتری ہم چاہتے ہیں، اس کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محاصرہ کیا۔ اس محاصرے کے دوران حضرت عامر بن اقوع یا عامر بن اقوع ابن سنان صحابی وہ اشعار کہہ رہے تھے فلا واللہ لولا اللہ مہتدینا، اگر اللہ نہیں ہوتا تو ہم ہدایت نہیں پاتے، ولا تصدقنا ولا صلینا، نہ ہم نماز پڑھتے نہ صدقہ دیتے، فانزل سکینۃ علینا، اے اللہ ہم پر سکینت نازل کر دیجئے، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور اگر ہم سے جنگ ہو جائے تو ہمارے قدم جما لیجئے، ان الاولی قد بغوا علینا وان ارادوا فتنۃ ابینا، ان لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، اگر یہ فتنہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے، بعض مسلم شریف کی روایت میں یہ اشعار غزوہ خندق کے ہیں، بعض روایتوں میں اس اشعار کو غزوہ خیبر کے واقعے کے دوران بھی بیان کیا گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا غفر اللہ لعامر، اللہ تعالیٰ حضرت عامر کی مغفرت فرمائے۔ اور صحابہ کرام کے اندر یہ ماحول تھا، یہ معروف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں یہ کہیں کہ غفر اللہ لہ، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ تو ایک صحابی نے کہا حلا متعتنا به یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اے اللہ کے رسول مزید ہم کو ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیتے۔ بہرحال مسلم شریف کی اس روایت میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا، بہت سارے قلعے فتح کیے، لیکن ایک قلعہ ایسا تھا کہ جو فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا غدا لأعطین الرایۃ رجلا یحبہ اللہ ورسولہ، میں کل جھنڈا اس شخص کو دے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ اس قلعے کو فتح بھی کرے گا اور اس شخص سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ تو اس تمام صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، دیگر کبار صحابہ، اس وقت ان کو خواہش ہوئی کہ مجھے جھنڈا دیا جائے۔ حضرت عمر تو اپنے سر کو اونچا اونچا کر کے دکھا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، آپ کی آنکھوں، آپ کو آشوب چشم تھا، اللہ کے رسول نے دہن مبارک کے ذریعے اپنے حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا تو یہ بیماری دور ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بہتر ہے۔ یعنی ایک شخص غزوے کے لیے جا رہا ہے، جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے، غازی بن کے جا رہا ہے، اللہ کے رسول نے یہ تعلیم دی مومن پہلے ہادی ہوتا ہے اس کے بعد وہ غازی ہوتا ہے، ہدایت زیادہ اہم ہے غزوے اور جنگ کے مقابلے میں۔
اس علاقے میں یا اس قلعے کے اندر ایک بہادر خیبر کا سب سے بہادر سپہ سالار تھا جس کا نام تھا مرحب۔ اس سے پہلے حضرت عامر ابن اقوع نے اس کے ساتھ مبارزہ یعنی جنگ کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب، خیبر پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، مضبوط ہتھیار والا ہوں اور تجربہ کار بہادر ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت عامر ابن اقوع نے کہا تھا قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر، خیبر بھی یہ جانتا ہے کہ میں عامر ہوں اور بہادر ہتھیار مضبوط ہتھیار والا ہوں اور جنگ کرنے والا بہادر ہوں۔ پھر انہی کا وار اچک جاتا ہے اور ان کے گھٹنے پر چوٹ لگتی ہے، پھر جس کے نتیجے میں ان کی شہادت بھی ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ لہو اجرہ مرتین، ان کو اللہ تبارک و تعالی دوہرا اجر دینے والا ہے۔ اس کے بعد اس کے چند دنوں کے بعد حضرت علی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ مبارزہ کرتے ہیں، اور مبارزے کی صورت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے دین کی دعوت دیتے ہیں، ایمان کی دعوت دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے ساتھ جنگ کرتے ہیں اور پھر اس کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر چند واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلا واقعہ، ایک یہودی غلام یا یہودی شخص کا غلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، ایمان لاتا ہے، جنگ کے لیے نکل جاتا ہے، اور بغیر کسی کوئی عمل کیے ہوئے وہ شہید ہو جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ عمل قلیلا واجر کثیرا، اس نے بہت کم عمل کیا لیکن بہت بڑا اجر پا گیا۔ اسی طرح سے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر بیعت کرتا ہے، اور پھر جب جنگ کے بعد مال غنیمت تقسیم ہو جاتی ہے اور اس کے حصے میں مال آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے، میں نے رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے میں نے آپ کی اطاعت کی ہے اور آپ پر ایمان لایا ہے۔ تیسرا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص خیبر کے موقع مال غنیمت میں سے ایک چادر چھپاتا ہے، جب اس کا کبھی انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ خیبر کی چادر اس سے لپٹ رہی ہے اور آگ میں دیکھ رہا ہوں۔ چوتھا واقعہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک یہودی عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کرتی ہے اور یہ پتہ لگاتی ہے کہ آپ کو کون سا گوشت زیادہ پسند ہے، بکرے کے ران میں یا بکرے کے بازو میں زہر ملا دیتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کرتی ہے، اس گوشت سے آواز آتی ہے اور آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ جب دریافت کیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ اگر نہیں نبی سچے ہیں تو ان کو پتہ چل جائے گا، اگر نبی جھوٹے ہیں تو ہم چھٹکارا پا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو اس وقت تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب بشر ابن برا ابن معرور کی وفات ہو جاتی ہے اس گوشت کی وجہ سے، پھر اس کو اس کے کرتوت کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ بالآخر خیبر کے یہود مصالحت پر راضی ہوتے ہیں اور اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ یہودی وہاں آباد رہیں گے، کھیتی باڑی کریں گے اور آدھا حصہ مسلمانوں کو دے دیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ موتا سے پہلے تک عبداللہ ابن رواحہ کو ذمہ دار بناتے تھے، اور فصل کی کٹائی کے موقع پر عبداللہ ابن رواحہ وہاں جاتے، تقسیم کرتے اور انہیں اختیار دیتے کہ جس حصے کو چاہے آپ اپنے لیے لے لیں، جس حصے کو چاہیں مسلمانوں کے لیے چھوڑ دیں۔ یہ عدل و انصاف کو دیکھ کر یہودی بھی حیران رہ جاتے تھے۔ پانچویں بات جو اس واقعے میں پیش آتی ہے، اس غزوے کے بعد حضرت جعفر طیار حبشے سے واپس آ جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعفر طیار کی واپسی پر خوش ہوئے یا پھر فتح خیبر کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے۔ چھٹی بات، اسی غزوے کے اندر بہت ساری چیزیں اللہ کی طرف سے حرام قرار دی جاتی ہے۔ گدھے کی حرمت ہوتی، بعض جانوروں کی حرمت اسی غزوے میں ہوتی ہے، اسی طرح سے اسی غزوے میں متاع کی بھی حرمت ہوتی ہے۔ یہ غزوہ ہمیں بہت سے اسباق اس غزوے کے اندر پوشیدہ ہیں، پنہا ہیں۔ پہلی چیز،
ایک مسلمان سب سے پہلے ہدایت یا رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، جنگ کرنے والا نہیں ہوتا۔ حضرت علی بڑے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، ان کو تعلیم دی جاتی ہے کہ ہدایت کا کام اولا ہے۔ دوسری چیز، جب یہودی صلح پر آمادہ ہو جاتے ہیں فَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور صلح کر دیتے ہیں، اپنے اخلاقیات کا ثبوت دے دیتے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غزوے کے بعد اس غزوے کے بعد عرب جوق اور جردوق اسلام کے اندر داخل ہونے لگتے ہیں، اور اب اس کے بعد اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو بند دروازے تھے وہ تمام دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت کی تعلیمات سے واقفیت کی توفیق عطا فرمائیں اور سیرت کی تعلیمات مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق